رقص بھی اپنے فن کے اظہار کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ایک عالمی فن ہے جس کا آغاز انسانی زندگی کے ساتھ ہی ہوا ہے۔ ہندوستانی ثقافت اور مذاہب کا ابتدا سے ہی عام طور پر کلاسیکل رقص سے گہرا تعلق رہا ہے۔ رقص کا قدیم گرنتھ بھرت منی کا ناٹیہ شاستر ہے، لیکن اس کا ذکر ویدوں میں بھی ملتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم دور میں ہی رقص کی تلاش ہو چکی تھی۔ تاریخی حیثیت سے دیکھیں تو سب سے پہلے دستیاب ثبوت گپھاؤں میں ملے نقاشی کے ذریعے بنائی گئی تصاویر اور ہڑپا اور موہنجو داڑو کی کھدائی میں ملی مورتیاں ہیں، جن کے سلسلے زمانہ قدیم میں بھی رقاصاؤں کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ رگ وید کے کئی شلوک میں بھی نرتیہ لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ ہندوستانی رقصوں میں اتنا ہی تنوع ہے جتنا ہماری تہذیب و ثقافت میں ہے، لیکن انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: کلاسیکل رقص اور لوک رقص۔ موجودہ دور میں بالی ووڈ کے رقص کا ایک نیا انداز اور طرز بھی مقبول ہوتا جا رہا ہے، جو ہندوستانی سنیما سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں ہندوستانی کلاسیکی، ہندوستانی لوک اور مغربی کلاسیکی اور مغربی لوک کا امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں چند فاصلے پر پانی اور زبان میں تبدیلی آ جاتی ہے، ویسے ہی رقص کی طرزوں اور قسموں میں بھی تنوع پایا جاتا ہے۔ اہم ہندوستانی کلاسیکی رقص کی اگر بات کریں تو ان میں کتھک، اڈیسی، بھارت ناٹیم، کچی پوڑی، منی پوری اور کتھکلی وغیرہ ہیں۔ اسی طرح لوک رقص میں مختلف ریاستوں کے مختلف مقامی رقص ہیں۔ سنگیت ناٹک اکیڈمی 8 روایتی رقصوں کو ہندوستانی کلاسیکل رقص کے طور پر شناخت دیتی ہے، جس میں بھارت ناٹیم تمل ناڈو، کتھک شمال مغربی اور وسطی ہندوستان، کتھکلی کیرلا، کوچی پوڑی آندھرا پردیش، اڈیشہ اڈیسی، منی پوری منی پور، موہنی اٹم کیرلا اور ستتریہ رقص آسام۔ ان ہندوستانی کلاسیکل رقص کے علاوہ ہندوستان میں ہر ریاست کے اپنے لوک رقص کے انداز اور قسمیں بھی ہیں، جیسے گجرات کا گربا اور ڈانڈیا، راجستھان کا گھومر اور رسیا، پنجاب کا بھنگڑا اور گدا، آسام کا بیہو، مہاراشٹر کا کالاونی وغیرہ۔ ہماچل پردیش کا جہاں تک تعلق ہے تو یہاں لوک رقص کی اپنی ایک انوکھی روایت ہے۔ ریاست کے ہر ضلع میں الگ الگ زبانیں، تہذیب، تہوار، میلے، فنکاری وغیرہ بے مثال ہیں۔ وہیں ریاست میں لوک رقص بھی اپنی حیثیت الگ رکھتے ہیں۔ ریاست میں جہاں شادی، تہوار، میلے اور دیگر موقعوں پر اپنے روایتی لباس اور زیورات وغیرہ میں سجے دھجے فنکار جب لوک رقص کرتے ہیں تو وہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ ان لوک رقص کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ ہماچل پردیش میں انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کے رقص ہوتے ہیں۔ انفرادی طور پر مشہور رقص کا رواج بلاسپور، سولن، سرمور اور شملہ کی پہاڑیوں میں زیادہ ہے۔ بلاسپور اور سولن میں اسے گدا کہا جاتا ہے، جبکہ سرمور اور شملہ کی پہاڑیوں کے کچھ علاقوں میں اسے منجرا کہا جاتا ہے۔ دیگر انفرادی رقص میں پریکشنی، نٹرمبھ اور چیری وغیرہ بھی ہیں۔ رقاص اور گلوکار ایک دائرہ بنا کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے جیسے موسیقی اور نغمے کی رفتار تیز ہوتی ہے، ایک شخص دائرے سے نکل کر درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ موسیقی کی تال اور گلوکار کی تالیوں اور پورے جسم کو کلاسیکل طریقے سے ہلاتا ہے۔ یہ کچھ وقت تک چلتا ہے اور پھر وہ واپس دائرے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا شخص بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ کبھی کبھی رقاص اپنے سر پر پانی سے بھرا لوٹا بھی رکھتا ہے اور اسے گھماتا ہے۔ یہ رقص سرمور، شملہ کی پہاڑیوں میں کیا جاتا ہے، لیکن رات یا خراب موسم میں یہ برآمدے یا کسی بڑے کمرے میں بھی کیا جاتا ہے۔ عام طور پر خواتین اور مرد الگ الگ رقص کی تقاریب کرتے ہیں۔ اجتماعی رقص کی اگر بات کریں تو ان میں کچھ میں تو ایک ساتھ سینکڑوں لوگ حصہ لیتے ہیں۔ یہ رقص کھلے علاقوں، مندروں کے احاطوں یا کھلیانوں میں کیے جاتے ہیں۔ کلو میں ایسے رقص کو ناٹی کہا جاتا ہے اور شملہ کے پہاڑوں میں اسے جیا مالا رقص کہا جاتا ہے۔ ناٹی عام طور پر غیر پیشہ ور لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ کلو کا ایک اور مشہور رقص کاٹھی بھی ہے۔ خزاں کے موسم میں فصل کی کٹائی کے بعد مرد اور خواتین اس کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اپنے رنگ برنگے لباس میں سجے دھجے یہ لوگ کسی میدان میں جمع ہوتے ہیں اور چاندنی رات میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور دائرہ بنا کر خوبصورت رقص کرتے ہیں۔ درمیان میں مرد و خواتین ایک دوسرے سے مل کر تالیاں بھی بجاتے ہیں۔ اس دوران گلوکار بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بوڑھا رقص سرمور کا ایک اہم رقص ہے۔
یہ 10 سے 15 لوگوں کے گروپ میں کیا جاتا ہے، جس میں موسیقی کار بھی شامل ہوتے ہیں۔ 3 یا 4 لوگ بھرکی بجاتے ہیں اور باقی اپنی کلہاڑیاں، جنہیں ڈانگری کہتے ہیں۔ ماضی میں جیتی گئی جنگوں کے سپاہیوں کی بہادری کا ذکر کیا جاتا ہے اور شہید جوانوں کے گیت گائے جاتے ہیں۔ گدیوں کے رقص میں مرد اور خواتین الگ الگ رقص کرتے ہیں۔ مرد عوامی مقامات پر، جبکہ خواتین اپنے گھروں کے احاطوں میں رقص کرتی ہیں۔ 25 سے 30 رقاص ایک دائرہ بناتے ہیں اور ڈھول کی تھاپ پر اور شہنائی کی آواز کے ساتھ ہلکا ہلکا رقص کرتے ہیں۔ ان کی خواتین گھر کے بنے ہوئے رنگ برنگے کپڑے پہن کر اور چاندی کے زیورات پہن کر رقص کرنے والے گروپ کے چاروں طرف بیٹھ کر ان کا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ دھیرے دھیرے رقص میں تیزی آتی جاتی ہے۔ رقاص دائرے میں ناچتے ہیں اور ان کے چولے کھلی ہوئی چھتری کی طرح نظر آتے ہیں۔ کنور علاقے میں بھی اپنے رقص کے لیے کافی مشہور ہے۔ کنور میں 3 طرح کے لوک رقص ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور کیانگ ہے۔ اس رقص میں خواتین اور مرد آدھا دائرہ بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور آدھے میں موسیقی کار کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ادھیڑ عمر کا مرد مردوں کی قیادت کرتا ہے اور ادھیڑ خاتون خواتین کی۔ رقص آگے بڑھتا ہے اور ایک مکمل دائرہ بنا لیا جاتا ہے، جس میں ہر شخص اپنے دائیں جانب کے تیسرے شخص کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ یہ دائرے والا گروپ دھیرے دھیرے گھومتا ہے اور رقاصائیں گنگناتی رہتی ہیں۔ یہ رقص گھنٹوں چلتا ہے۔ دوسری طرح کا رقص واکیانگ کہلاتا ہے، جس میں رقاص کی 2 یا 3 لائنیں رہتی ہیں۔ ایک لائن کے رقاص تال کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور دوسری لائن کے رقاص پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ رقص عام طور پر رقاصائیں ہی کرتی ہیں۔ کنور کا تیسرے قسم کا رقص بونیا گایوں کہلاتا ہے۔ یہ ایک طرح کا آزاد رقص ہوتا ہے، جس میں مرد موسیقی کاروں کی لے یا کسی آلے کی لے پر رقص کرتے ہیں۔ یہ ویسے تو مردوں کا رقص ہے، جس میں خواتین کبھی کبھی باہر رہ کر گانے گا کر تعاون کرتی ہیں۔ کھلے میدان میں کیے جانے والے دیگر اہم رقص ہیں گھوگتی اور بیسو۔ بیسو رقص سرمور اور شملہ کی پہاڑیوں میں مشہور ہے۔ اس کا اہتمام عام طور پر میلوں کے موقع پر کیا جاتا ہے، جہاں اس میں ایک ساتھ سینکڑوں لوگ حصہ لیتے ہیں۔ یہ رقص عام طور پر کھنڈ لوگ منعقد کرتے ہیں۔ کھنڈ ایک خاص گاؤں کے جنگ پسند لوگ ہیں۔ یہ اپنی بہادری کے کارناموں کے لیے مشہور ہیں۔ جب یہ لوگ میلے میں جاتے ہیں تو پورا کا پورا گاؤں جاتا ہے۔ میلے میں جاتے وقت یہ ڈھول کی تھاپ، نگاڑے اور ترہی کے آواز پر ناچتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ہر رقاص کے ہاتھ میں تلوار، ڈاگرا، لاٹھی، رومال یا کھکری رہتی ہے۔ جاگرا تہوار کے موقع پر رات میں ناچتے ہوئے یہ ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں لے کر رقص کرتے ہیں۔ رقص کے دوران ایک رقاص مخصوص روایتی الفاظ کے ساتھ زور زور سے چلاتا ہے۔ دیگر رقاص بھی اونچی آواز میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ کبھی کبھی برسو گیت بھی گایا جاتا ہے۔ جب رقاص میلے کے مقام پر پہنچتے ہیں تو کچھ دور ناچتے ہیں اور پھر بکھر جاتے ہیں۔ شام کو واپسی کے وقت کچھ وقت کے لیے وہ پھر وہی رقص کرتے ہیں۔ کھکتی رقص حقیقت میں نوجوانوں کا رقص ہے۔ رقاص ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے سے آگے والے کے کوٹ کو پکڑے رہتے ہیں۔ ان کا لیڈر کھکتی گیت گاتا ہوا آگے چھلانگ لگاتا ہے اور ٹیڑھا میڑا چلتا ہے۔ دوسرے بھی اس کے پیچھے بل کھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ بودھ بھکشو کچھ علاقوں میں اپنے مٹھوں میں مکھوٹوں والے رقص کرتے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے آس پاس کے گاؤں کے لوگ آتے ہیں۔ یہ رقص مٹھوں کے احاطوں میں منعقد کیے جاتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک چلتے ہیں۔ ان میں اچھائی اور برائی کے درمیان جنگ کے مختلف منظر پیش کیے جاتے ہیں۔ رقاص اور موسیقی کار لاماہی ہوتے ہیں۔ بودھ رقص عام طور پر ترخیاں بجاتے ہوئے جھانج اور گول نگاڑوں کی موسیقی کے ساتھ شروع ہوتے ہیں۔ رقاص مکھوٹے پہن کر حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں سے 2 نے شیروں کے مکھوٹے اور لباس پہنے ہوتے ہیں۔ رقص میں شیر پر قابو پانے کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ لاماؤں کا شیطان کا رقص کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماچل پردیش کے اہم لوک رقص کی فہرست میں اور بھی کئی نام ہیں، جیسے ناٹی۔ یہ رقص کلو، شملہ اور سرمور میں کافی مقبول ہے۔ منجرا، یہ رقص انفرادی طور پر گھروں میں ہوتا ہے۔ یہ رقص شملہ اور سرمور میں زیادہ ہوتا ہے۔ ڈھیلی ناٹی، یہ رقص شملہ، کلو، سرمور اور منڈی میں مشہور ہے۔ یہ دھیمی رفتار کا رقص ہے جس میں موسیقی کے مختلف آلات کا استعمال ہوتا ہے۔ گیہ رقص، یہ سرمور کے گریپار علاقوں میں اور شملہ کے ٹھیوگ، بلسن
کوٹکائی اور چوپال وغیرہ ضلعوں میں مشہور ہے۔ ہڈک رقص بہادری کی نمائش کرنے والا یہ رقص شملہ کے چوپال علاقے میں مقبول ہے اور ہڈک موسیقی کے آلات کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ ڈمرو جیسا ہوتا ہے۔ لال ہڑی رقص یہ کلو میں کافی مشہور ہے۔ رقاصاؤں کے گروپ باری باری سے اسے کرتے ہیں اور لوک گیتوں کو تک بندیوں کی شکل میں گاتے ہیں۔ کانگڑا، ہمیر پور اور اونا میں بھانگڑا کافی مقبول ہے۔ گھریئی رقص چمبا کا روایتی رقص ہے جو کہ شادی، خوشی، میلے اور مذہبی تہواروں کے موقعوں پر کیا جاتا ہے۔ صرف خواتین ہی اس میں حصہ لیتی ہیں۔ اس کے گیتوں میں خواتین کی خوبصورتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ریاست کے ہر ضلع میں الگ الگ رقص مشہور ہیں۔ یہاں کی یونیورسٹیاں اور کالجوں میں لوک رقص کے مقابلے بھی منعقد کیے جاتے ہیں جس سے کہ نوجوانوں میں حوصلہ ملے۔ ہماچل میں لوک رقص کی روایت کافی پرانی اور مشہور ہے۔